بزنس سروسز کا اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی سروسز دینا چاہتا ہے جس طرح آپ دے رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کی, تو وہ کس طرح کام کا آغاز کرے؟ جو وہ سروس دے رہا ہے نا, اس کو پہلے تو ایویلیویٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آیا کہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں. کوئی بھی چیز نا پیک پہ جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ کلیش کر جاتی ہے. اگر آپ کا اسکل را ہے نا فار ایگزامپل, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پہلے لوکل لیول کے اوپر جو ہے اس کو ڈیلیور کر. اصولی بات یہ ہے کہ اس کو ہم ڈینایا نہیں کر سکتے کہ آپ کو کام آپ کا کلائنٹ ہی سکھاتا ہے, کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہوتے تو وہاں سے ہمارا جو پراپر ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا. تو فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے پہلے تو جاب سے اپنے اسٹرگل کا سفر کا آغاز کیا اور تقریباً 4 سال انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جاب کی. لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اپنا کوئی سیٹ اپ بنائے, اور کے بی کریٹیوز کے نام سے انہوں نے پھر اپنی ایک کمپنی کا آغاز کیا جس کے یہ سی ای او ہیں, اور پچھلے 3-4 سال سے اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ کے بی کریٹیوز کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کے کیا پروجیکٹس ہیں, اور خاص طور پہ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ بات تو بہت کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جابس نہیں ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو سکلڈ امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ان کو سکلڈ امپلائیز نہیں ملتے. اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کس کا قصور ہے, یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے. السلام علیکم ساجد علی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جاب سے اپنے بزنس کی طرف سوئچ کیا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اصل میں سر جو جاب کا وہی جس طرح سے اکثر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہی جاب کا ہوا ہے. صحیح. تو میں جاب کر رہا تھا, تقریباً میں نے 3.5-4 سال جاب کی اور ایک ہی آرگنائزیشن میں کی ہے. تو لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ گرومنگ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایک تو بہت کم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو میں تھوڑا سا میرا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ یار میں تھوڑا سا اپنی کوئی ٹیم بلڈنگ کا مجھے بڑا شوق تھا, اور کہ گرو کرنے کا ایک بندے کو شوق ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اینولی انکریمنٹس لگنے ہوتے ہیں, اور ایک ٹائم اسکیجول اور یہ ساری چیزیں, بہت ساری چیز. تو وہ اس پہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ بہت تھا کہ آپ کی پروگرس جو ہے وہ. دوسرا تھا کہ میں کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کروں, کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ جڑے ہیں جن کے لیے میں کوئی روزگار کا وسیلہ بنا سکوں. تو اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ میں نے جاب کی, پھر دین اس کے بعد اس کو ریزائن کیا. ایون ڈیٹ کہ الحمدللہ کام کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے, تو میرا ایک ریزائن جو ہے وہ کہ 1.5 ماہ کا ایکسٹینڈ بھی ہوا. صحیح. کہ یار آپ نہیں جائیں, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات, جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں 4-4.5 سال لگاتے ہیں تو بہت ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو لیکن بائی دا وے ان شارٹ میں نے پھر بھی جو ہے وہ کوشش کی اور اپنا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ یار میں نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے. سر, جب آپ نے اسٹارٹ اپ کا سوچا تو سب سے پہلا آئیڈیا مائنڈ میں کیا آیا کہ اس فیلڈ میں جانا ہے یا یہ والا بزنس میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں یہ چیز تھی کہ ویسے میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ MBA مارکیٹنگ ہے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یار میں نے ڈیورنگ جاب ہی میں نے اپنا سارا MBA کمپلیٹ کیا تھا. تو میں اب یہ سوچا کہ یار میں ایسا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اتنی بڑی کہ میں اپنا کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لوں, بہت بڑا سیٹ اپ بنا لوں. تو کیونکہ اسکول لائف کے اندر نا مجھے ایک شوق تھا IT کے حوالے سے, کمپیوٹر Pentium 1 Pentium 2 کا ایک دور تھا تب. تو وہاں پہ یہ پریمیئر اور یہ ونڈو 2098 تب ہوتی تھی. تو وہاں سے نا ایک شوق تھا, ویڈنگ موویز میں بناتا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں, ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی. تو بس وہ مجھے اس کے اندر نا میری کچھ گرپ تھی. تو مجھے یہ لگا کہ یار میں ان چیزوں کے اوپر ایک تو وہی بات آ گئی کہ آپ کا وہ پیشن اور پروفیشن میچ کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. تو وہ بڑے ٹائم کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یار میرا جو شوق ہے, جو پیشن ہے, وہ یہی ہے, کیونکہ میں اس کو ارلی جو ہے وہ کرنے لگ گیا تھا. تو میں نے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا کام جو ہے وہ ہاتھ سیدھا کیا. ایون ڈیٹ کہ میں جس کمپنی میں تھا وہاں پہ بھی IT کے جو معاملات تھے وہ مجھے ایکسٹرا ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی. تو وہ اٹیچ میں آلریڈی تھا ان چیزوں کے اوپر. تو پھر میں نے جو ہے نا وہ اسی سے اسٹارٹ لیا تھا کہ میں اسی فیلڈ میں آتا ہوں IT کے اندر, ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ اور ان چیزوں کے اندر آتا ہوں. پھر میں نے نام رکھا KB کریٹیوز, جو کہ میرے فادر کا نام ہے.
خدا بخش ان کا نام ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ جو ہے وہ KB کریٹو کا نام رکھا، اور پھر میں نے جو ہے اب اس کو آج سے پھر سر اس کے ابھی کرنٹ پروجیکٹس کیا ہیں اور ایک بیسک ویژن میں چاہوں گا آپ بتا دیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم اس میں جو سروسز دے رہے ہیں وہ سب سے ہے، ایک تو گرافک ڈیزائننگ ہم دے رہے ہیں، دین اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کا کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں، اور ویب ڈیولپمنٹ اور ای کامرس سٹورز جو ہوتے ہیں لائک شاپیفائی کے اوپر یا ورڈ پریس کے اوپر جو ہے وہ ایک، تو یہ فی الحال ہم 4 سے 5 جو ہے نا وہ سروسز ہم اس کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سب سے امپورٹنٹ مطلب اس میں کیا ہے جس سے آپ سمجھیں کہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور آپ اس سے لے کے چل رہے ہیں؟ یہ ہے تو تھوڑا پرسنل لیکن تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں جب میں نے سٹارٹ اس کو لیا تھا نا تو وہ اس طرح سے تھا، کیونکہ میں یہاں سے نا لاہور سے میں موو کر گیا تھا اپنے جو نیٹو تھا نا اپنے گاؤں، کچھ ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے ریزائن کے بعد. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ گاڑی ملی ہوئی تھی آپ کو، اور اچھا ایک مطلب آپ ایک اسسٹنٹ مینیجر ہوں اچھی کمپنی میں، تو اوبیسلی وہ ایک فرق تو پڑتا ہے، پے رول کا بھی فرق پڑا. کچھ سیونگس تھی وہاں پہ جا کے ختم ہو گئی، تب تک میں اپنی تھوڑا پریکٹس کرتا رہا چیزوں کو کہ میں نے اپنا سیٹ اپ بنانا ہے. تو میرے پاس جو گھر پہ سسٹم پڑا ہوا تھا وہ میں نے اٹھایا اور بیٹھک کو تھوڑا رینوویٹ کیا، ڈرائنگ روم کو اپنے کو، اور وہیں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. ٹھیک ہے سر. اب میں نے وہاں سے کیلکولیشن کی یہ کہ یار میں اب میرا کام اتنا بھی اچھا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کر سکوں، اور میرا تب اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یار میرے ایریا کے اندر ایسی کون سی انڈسٹری ہے یا ایسا کون سا بزنس ہے، یہ یوتھ کے لیے بڑا میسیج ہے یہ، کہ میں نے وہاں سے دیکھا کہ یار میں لوکل لیول سے کیسے سٹارٹ کر سکتا ہوں. اب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یار تب میری وہاں پہ جو ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے 6 فگر میں سیلری تھی، میں واپس گیا تو پھر میں 25,000 پہ چلا گیا. اب یہ دیکھ لیں تو وہ کیسے تھا، سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا. پھر میں نے یار یہ دیکھا کہ میں اگر 25 وہاں سے لے رہا ہوں تو 50-60 ہزار کے اگر میں اپنا بزنس سے نکال لوں تو میرا چلیں پھر بھی نیئر اباؤٹ میں پہنچ جاتا ہوں. پھر میں نے جو ہے نا وہ کیلکولیشن کی، ایک وائٹ بورڈ لیا چھوٹا سا 500 روپیز کا، تو وہاں پہ لکھا کہ یار میرے اس علاقے میں اتنے اسکول اور اتنے کالجز ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن انڈسٹری زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے میں نے ایک پیکیج بنایا کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ 10,000 روپے میں جو ہے وہ آپ کو اتنی بینرز بنا کے دوں گا، آپ کا پیج مینیج کروں گا، آپ کا پیج بنا کے دوں گا، اور اتنی آپ کی کیمپینز وغیرہ لگا کے دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ایک 10,000 کا ایک پیکیج بنایا، اور ٹارگٹ یہ رکھا کہ میں نے 10 سے 15 دن کے اندر 10 کلائنٹ پکڑنے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جا کے نا وہ بنا کے پروپوزل تو میں مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں الحمدللہ 10 سے 15 دن کے اندر میرے پاس جو ہے وہ 10 کلائنٹ آرام سے مل گئے تھے. اٹ مینس میں نے 1 لاکھ روپے کا ریونیو نکال لیا، ایک سسٹم اور ایک بندہ گھر پہ بیٹھ کے 4 گھنٹے کام کرتا تھا، باقی اپنا جو آفس ورک تھا میں جاب کر رہا تھا ساتھ. تو یہاں سے بیسک یہ سٹارٹ میرا ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ ٹیم بڑھاتا گیا، ٹیم ایکسپینڈ ہوتی ہو گئی. تو ایک ٹائم کے بعد بس ڈریم تھا کہ میں نے لاہور میں سیٹ اپ بنانا ہے، تو آج الحمدللہ لاہور میں اپنا سیٹ اپ. اچھا سر، بزنس کی سروسز جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں؟ وہ کس طرح ایک تو آئیڈیا کو ڈھونڈیں، کیونکہ آپ نے پریکٹیکل اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے پوچھیں کہ بزنس سروسز کا اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی سروسز دینا چاہتا ہے جس طرح آپ دے رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کی، تو وہ کس طرح کام کا آغاز کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو نا اس بندے کو جو وہ سروس دے رہا ہے نا اس کو پہلے تو ایویلیویٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آیا کہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. لائک ایک کوئی بھی چیز نا پیک پہ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ کلیش کر جاتی ہے. تو مطلب ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ کام بہت کم کرتا ہے ہمارے یہاں پہ. لائک کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈنگ میں جاتی ہے تو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ خود سے ایک اسیس کریں کہ آپ بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر آپ اپنے آپ کو پہلے تو ایکسپرٹ کریں. اگر آپ کا اسکل را ہے نا فار ایگزامپل، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پہلے لوکل لیول کے اوپر جو ہے اس کو ڈیلیور کریں، تاکہ آپ کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں آپ جائیں گے یا ڈفرینٹ کلائنٹس لوکل کے ساتھ. کیونکہ اصولی بات یہ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کام آپ کا کلائنٹ ہی سکھاتا ہے. صحیح. آپ کلائنٹ سے ہی سیکھتے ہیں. تو آپ مطلب جو سروس پرووائڈر ہے نا جتنے بھی لوگ، ان کو یہ سجیشن ہوگی کہ وہ اپنی سروس کے لیول کے حساب سے اس کو پہلے تو ہنٹ کریں کہ میں نے اس کو لوکل لیول پہ ڈیلیور کرنا ہے، تو وہاں پہ ڈیلیور کریں اس کو. اور اس کے بعد انیشلی آپ اپنا اس میں پروفٹ مارجن چیزیں کم رکھ لیں، مارکیٹنگ اچھی رکھیں، سروسز اچھی دیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کمٹمنٹس. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہوتے، تو وہاں سے ہمارا جو پراپر ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا. تو فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. بالکل سر. ایسے سر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کو آپ پازیٹیو مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے ابھی ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے سوشل میڈیا کا، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نا سوشل میڈیا بڑا ہی آزاد ہے.
باقی کنٹریز کے اندر ایسا نہیں ہے. مطلب چیزیں بڑی ایک لمیٹڈ سی اور ریسٹرکشنس ہیں کہ آپ کہیں باہر جا کے جس طرح سے ہم تو آپ ہر تیسرا بندہ آپ کو پتہ ہے اینکر بھی ہے ولاگر بھی ہے تو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یار جو لائک نیگیٹو کانٹینٹ جو ہے نا وہ ہمارا بہت جلدی وائرل ہو رہا ہے. صحیح. آپ اس کا فیس بک کا الگوریدم دیکھ لیں, انسٹا کا دیکھ لیں, ان چیزوں کے اوپر یہ بہت بڑا نا ایشو ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پازیٹیو کانٹینٹ کریٹر ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ان کا نا چینج ہوتا جا رہا ہے کہ یار ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا ہمارا تو کانٹینٹ کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ کسی ایک آدھ مطلب کہ اسٹنٹ کی وجہ سے یا کوئی ایک آدھ ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے وہ اسٹار بنے ہیں, تو وہ ایک ٹائم کے بعد ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسا. اور یہ آپ پچھلے 2-3 سال کے بھی ٹریک ریکارڈ مطلب آپ کا اسٹیبل کانٹینٹ ہونا چاہیے. اسٹیبل کانٹینٹ جب آپ کا پازیٹیو کانٹینٹ ہے نا وہ اسٹیبل ہوتے ہوئے ٹائم ضرور لگاتا ہے, لیکن اس کی سسٹینیبلٹی ریلائبلٹی بہت زیادہ ہے. اس چیز کے اوپر آپ کو بلیو ہونا چاہیے اور آپ کو سکون سے کام کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, یوتھ کو آپ کیا سجیشنس دیں گے؟ آج کل وہ بہت ایک انسرٹینٹی کا شکار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کوئی آپشن نہیں ہے, تو یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں یوتھ کے لیے تو میں وہ تب آپ کو پہلے بھی ایک اپنی بات بتائی کہ پریکٹیکلی چیزوں کا ہمارے یہاں نا سب سے بڑا ایشو پھر وہی ہے. پاکستان میں ایشوز بہت زیادہ ہیں, لیکن بات یہ کہ یہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ بھی بہت زیادہ ہیں. مطلب اگر آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس 10,000 روپیہ بھی ہے نا تو آپ اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آرام سے آپ کسی بھی گلی میں بھی کچھ بھی لگا کے بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ کے رجسٹریشن نہیں ہے, آپ کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یوتھ کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس اگر اسکل ہے نا تو آپ اپنی اسکل کی پہلے اس کی بات ہے کہ اسیسمنٹ کریں. آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس سرٹیفیکیشن کی حد تک آپ کا بلیو ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ آتی ہے, آپ نے فلاں ادارے سے سرٹیفائڈ ہیں آپ, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے وہاں پہ آپ کو کام آنا چاہیے. اس میں سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی کوئی بھی. مطلب اگر میں بات کروں تو مجھ سے آج تک کسی نے MBA کی ڈگری بھی نہیں پوچھی, اور میں مزے کی بات بتاؤں ابھی تک میں نے ڈگری لی بھی نہیں ہے. اچھا, پڑھی ہے یونیورسٹی میں, ضرورت نہیں پیش آئی نا. جب آپ کو چیزوں کی ضرورت ہوتی تو اوبیسلی آپ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. تو میں اپنی یوتھ کو یہی میسج دوں گا کہ وہ اپنی سب سے پہلے اپنی اسکل کو اسیس کریں, دین اس کے بعد اگر وہ اسکل را ہے تو اس کو جو ہے وہ کمرشل لیول تک لے کے جائیں. اور سب سے بڑا ایک چیز اور میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنی اسکل کو جو ہے وہ لائک سیکھ جاتے ہیں. آپ لائک گرافک ڈیزائننگ کی بات کروں, آپ کو ٹولز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹول سے یہ چیز ہوتی ہے, اس ٹول سے یہ چیز بنتی ہے, لیکن آپ کو اس میں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کمرشل جو چیز بیچنی ہے ایک اچھا کریٹو کیسے بنانا ہے اپنی آڈینس کے حساب سے. تو یہ چیزیں آپ کو ایک ٹائم کے بعد سیکھتے ہیں. جب آپ لوکل کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے دین آپ اس کے بعد گلوبلی جائیں تو انشاءاللہ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. اچھا سر, آپ کی انسپائریشن کون رہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے بولڈ سٹیپس اپنی زندگی میں لیے ہیں. آپ نے ایک نئے کام کا آغاز کیا, پھر بزنس کا آغاز کیا. یہ سبھی وہ کام ہے جو عام بندے کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے, اور عام بندہ شاید سوچتا بھی نہیں ہے اس طرف. تو آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جی بینگ اے مسلم ہم سب کی انسپریشن جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. ان کی سیرت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور باقی میں اپنے اگر پروفیشنلی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو کیونکہ میں ویسے فاؤنڈیشن سے 2018 سے منسلک ہوں, اور تب بھی ایسے بس کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملی تھی ہمیں قاسم علی شاہ صاحب کی, تو میں نے کہا یار میں نا جاؤں گا. تو یہاں پہ میں نے پورا ایک کورس کیا تھا تب لائک 10 days کا ٹرین دا ٹرینر نا. تو وہاں سے مجھے ڈفرینٹ مطلب ایکسپوجر تب میرا بلڈ ہوا تھا کہ مجھے اس چیز سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ہم نے 9 to 5 اپنی جاب کرنی ہے اور اس کے بعد ڈزنٹ میٹر آگے سو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہاں پہ آیا ایک سوشل کنیکٹیوٹی میری بنی ڈفرینٹ ایریاز کے یا ڈفرینٹ پروفیشنل تھے. ظاہر سی بات ہے ہر دن میں ایک نیا ٹرینر آنا ہوتا تھا. آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے کرنی ہے, یہ ساری چیزیں, تو ان چیزوں کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو جب یہ تھوڑا سا میرا ایکسپوجر ڈیولپ ہوا نا تو لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بنی, تو وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا ہوا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ لائک میں جو خود ہوں, جو میری اپنی اسٹرینتھ ہے, میں تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. تو وہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا پھر میں نے اس چیز کے اوپر سوچا, اور میں نے 2 یا 3 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ ریزائن سبمٹ کروا رہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنا کرنا ہے. اور میں نے سر قاسم علی شاہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اسٹل الحمدللہ سیکھ رہے ہیں.
اور جب ہمیں تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے تو ہم تب بھی یہاں پہ فاؤنڈیشن میں چکر لگا جاتے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل دربار ہے. صحیح. تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں ایک ٹرم یہ یوز کرتا ہوں کہ یار ہمارے لیے ایک ڈیجیٹل دربار ہے, تو ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. باقی ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ نے جس پرسنالٹی سے یا جس سے کچھ گین کیا ہوتا ہے, جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو آن کریں, ہر پلیٹ فارم پہ آن کریں, اور یہی آپ کو ایک اچھا شاگرد اور ایک اچھا انسان بناتی ہے میرا ماننا. بہت بہت شکریہ ساجد علی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت عمدہ گفتگو کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.